پیدائش باب نمبر 20۔ ابراہیم اور ابی ملک۔ ابراہیم وہاں سے جنوب کی طرف دشت نجب میں چلا گیا اور قادس اور شور کے درمیان جا بسا۔ کچھ دیر کے لیے وہ جرار میں ٹھہرا، لیکن اجنبی کی حیثیت سے۔ وہاں اس نے لوگوں کو بتایا، سارا میری بہن ہے۔ اس لیے جرار کے بادشاہ ابی ملک نے کسی کو بھجوا دیا کہ اسے محل میں لے آئے۔ لیکن رات کے وقت خدا خواب میں ابی ملک پر ظاہر ہوا اور کہا، موت تیرے سر پر کھڑی ہے، کیونکہ جو عورت تو اپنے گھر لے آیا ہے وہ شادی شدہ ہے۔ اصل میں ابی ملک ابھی تک سارا کے قریب نہیں گیا تھا۔ اس نے کہا، میرے آقا، کیا تو ایک بے قصور قوم کو بھی ہلاک کرے گا؟ کیا ابراہیم نے مجھ سے نہیں کہا تھا کہ سارا میری بہن ہے؟ اور سارا نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ میری نیت اچھی تھی اور میں نے غلط کام نہیں کیا۔ خدا نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں کہ اس میں تیری نیت اچھی تھی، اس لیے میں نے تجھے میرا گناہ کرنے اور اسے چھونے سے روک دیا۔ اب اس عورت کو اس کے شوہر کو واپس کر دے، کیونکہ وہ نبی ہے اور تیرے لیے دعا کرے گا، پھر تو نہیں مرے گا۔ لیکن اگر تو اسے واپس نہیں کرے گا تو جان لے کہ تیری اور تیرے لوگوں کی موت یقینی ہے۔ ابی ملک نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے تمام کارندوں کو یہ سب کچھ بتایا۔ یہ سن کر ان پر دہشت چھا گئی۔ پھر ابی ملک نے ابراہیم کو بلا کر کہا، آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں نے آپ کے ساتھ کیا غلط کام کیا کہ آپ نے مجھے اور میری سلطنت کو اتنے سنگین جرم میں پھنسا دیا ہے؟ جو سلوک آپ نے ہمارے ساتھ کر دکھایا ہے وہ کسی بھی شخص کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے یہ کیوں کیا؟ ابراہیم نے جواب دیا، میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہاں کے لوگ خدا کا خوف نہیں رکھتے ہیں، اس لیے وہ میری بیوی کو حاصل کرنے کے لیے مجھے قتل کر دیں گے۔ حقیقت میں وہ میری بہن بھی ہے، وہ میرے باپ کی بیٹی ہے، اگرچہ اس کی اور میری ماں فرق ہے۔ یوں میں اس سے شادی کر سکا۔ پھر جب خدا نے ہونے دیا کہ میں اپنے باپ کے گھرانے سے نکل کر ادھر ادھر پھروں، تو میں نے اپنی بیوی سے کہا، مجھ پر یہ مہربانی کر کہ جہاں بھی ہم جائیں میرے بارے میں کہہ دینا کہ وہ میرا بھائی ہے۔ پھر ابی ملک نے ابراہیم کو بھیڑ، بکریاں، گائے، بیل، غلام اور لونڈیاں دے کر اس کی بیوی سارا کو اسے واپس کر دیا۔ اس نے کہا، میرا ملک آپ کے لیے کھلا ہے، جہاں جی چاہے اس میں جا بسیں۔ سارا سے اس نے کہا، میں آپ کے بھائی کو چاندی کے 1000 سکے دیتا ہوں، اس سے آپ اور آپ کے لوگوں کے سامنے آپ کے ساتھ کیے گئے ناروا سلوک کا ازالہ ہو اور آپ کو بے قصور قرار دیا جائے۔ تب ابراہیم نے خدا سے دعا کی اور خدا نے ابی ملک، اس کی بیوی اور اس کی لونڈیوں کو شفا دی، کیونکہ رب نے ابی ملک کے گھرانے کی تمام عورتوں کو سارا کے سبب سے بانجھ بنا دیا تھا۔ لیکن اب ان کے ہاں دوبارہ بچے پیدا ہونے لگے۔